جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا، تو وزیر اعظم نے ہمیں 2 واضح ہدایت اور 2 واضح پلان شروع میں دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یکسانیت کے ساتھ ہوں۔ تو جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، ہم نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا ایک ادارہ بنایا، اور جو ریگولرلی مل رہا ہے، جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اب 2-3 جو بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے، اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے۔ ہم نے پہلے 31 مئی تک بند کیے، پھر سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو 6 ہفتے اور بند کر دیا جائے اور 15 جولائی تک بند کیا۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے، تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے۔ تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو 29 بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اور بین الصوبائی وزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولہ دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑھا ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پروموٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو 9ویں اور 11ویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، جو پچھلے سال پہ بھی لاگو ہوگا۔ جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہیں وہ کیونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے 9ویں اور 11ویں کا رزلٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ پروموشن ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم 3% اس میں نمبر ایڈ کریں گے، کیونکہ اسٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ 12ویں کا اور 10ویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک اسپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں کریں، کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکیں۔ تو اس لیے اور اس کا بڑا اچھا ایک ریئیکشن آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے ہم نے مشاورت سے کیے ہیں اور سارے بورڈ جو ہیں ان کے ساتھ کیے۔ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک تو ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا، جو کہ ہم نے یہ بیماری آنے کے 15 دنوں کے اندر وہ اسکول جو ہے اس کا اجرا کر دیا، جو 10 گھنٹے روز طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے ابھی ایک کام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ، بچوں تک تعلیم کے جو سبق ہیں، اسباق ہیں، ان کو ہم پہنچائیں گے۔ اور تیسرا، یونیورسٹیز لیول پہ شروع میں ہمیں کچھ پرابلمز آئے، کیونکہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کی بھی ٹریننگ نہیں تھی، کہیں ہمیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم آیا، لیکن ہم آہستہ ان سارے مراحل کو طے کرتے یونیورسٹی لیول پہ آن لائن یعنی کہ کمپیوٹرز کے ذریعے اور اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس نظام میں روز بہتری آئی جا رہی ہے، کیونکہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کام میں۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ان سارے علاقوں میں جہاں پہ ابھی صحیح طرح وائی فائی یا کمپیوٹر کی یہ جو کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں پہ ہم ایک جامع منصوبہ بنایا ہے جہاں پہ ہم مزید کنیکٹیوٹی کو پھیلائیں گے، تاکہ بچے جو گھر پہ موجود ہیں ان کو دور سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو یہ مختصراً بہت سارے اقدامات جو ہم نے ایجوکیشن میں کیے ہیں آپ کی ہدایت پہ، وہ میں نے عرض کیا۔ بہت شکریہ شفقت، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ کرونا کہیں جانے نہیں لگی ایک سال تک، تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے، طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے، اور باہر بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا سے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے۔
کہ مثلا سویڈن بالکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے. میں چاہوں گا ثانیہ آپ پلیز جو اپڈیٹ دے دیں، جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی